ایک گاؤں میں 3 نوجوان رہتے تھے۔ وہ جھوٹے قصے سنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں نوجوان گھومتے پھرتے ایک سرائے میں پہنچے۔ انہوں نے وہاں ایک مسافر کو دیکھا جو اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے بہت امیر اور مالدار معلوم ہوتا تھا۔ ان تینوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کسی طرح اس مسافر کو لوٹنا چاہیے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ اس مسافر سے کہا جائے کہ ہم سب ایک دوسرے کو ایک ایک کہانی سنائیں گے۔ ہم میں سے جو کوئی دوسرے کی سنائی ہوئی کہانی پر یقین نہیں کرے گا اور اسے جھوٹا کہے گا، وہ اپنا سارا مال سنانے والے کے حوالے کر دے گا، اور اس طرح ہم تینوں ایسی کہانی سنانے کی کوشش کریں گے جو مسافر کو جھوٹی معلوم ہو اور وہ اس پر یقین کرنے میں شک کرے۔ اس طرح وہ مسافر کے مال پر قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ انہوں نے مسافر کو یہ بات بتائی تو اس کو یہ بات بڑی دلچسپ معلوم ہوئی اور اس نے ان کی شرط مان لی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گاؤں کے چودھری کو وہاں بلایا گیا اور اس کو منصف مقرر کیا گیا۔ پہلے نوجوان نے اپنی کہانی یوں کہنا شروع کی۔ ارے بھائیو، میری عمر 7 سال تھی۔ میں ایک دن جنگل میں گیا۔ وہاں کھجور کا بہت اونچا درخت تھا۔ مجھے اس وقت بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں کھجوریں کھانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا اور خوب پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں۔ جب میں نے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے اترا نہ جایا، کیونکہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں میں گر نہ پڑوں۔ آخر بہت سوچ کر میں گاؤں میں گیا اور وہاں سے ایک سیڑھی لایا۔ وہ سیڑھی میں نے درخت پر لگائی اور آرام سے نیچے اتر آیا۔ اگر میں وہ سیڑھی نہ لاتا تو آج تک درخت پر لٹکا ہوتا۔ یہ کہانی کہہ کر نوجوان نے مسافر کی طرف دیکھا۔ مسافر نے کہا، کہانی بہت مزیدار اور بالکل سچ معلوم ہوتی ہے۔ اب دوسرے نوجوان نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے کہا، دوستو، جب میری عمر 1 سال تھی تو میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک خرگوش بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ ہم دونوں دوڑتے گئے۔ آخر میں نے خرگوش پکڑ لیا۔ جب میں نے خرگوش کو پکڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے۔ شیر نے مجھے کھانے کے لیے منہ کھولا۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے جنگل کے بادشاہ، میں نے آپ کو غلطی سے پکڑ لیا ہے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ خرگوش ہیں۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ تو بڑے بہادر اور رحم دل بادشاہ ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا بچہ۔ مجھے میرے گھر جانے دیجیے۔ میرے ماں باپ میری راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ مگر صاحب، وہ شیر نہ مانا اور غصے سے دہاڑا۔ اس پر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے شیر کو اس زور سے تھپڑ مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ ڈر کے مارے چیختا چلاتا وہاں سے بھاگ گیا۔ مسافر نے کہانی کی بہت تعریف کی اور کہا، کہانی بہت دلچسپ اور سچی ہے۔ ایسے بہادروں کی کہانی کو کون جھوٹی سمجھے گا؟ اس کے بعد تیسرے نوجوان کی باری تھی۔ اس نے کہا، صاحبو، پچھلے سال میں ایک کشتی میں سوار ہو کر مچھلی کا شکار کھیلنے دریا میں گیا۔ بہت دیر اور بڑی کوشش کے بعد ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ آخر میں نے وہاں کے مچھیروں سے پوچھا، کیا بات ہے، کیا یہاں مچھلیاں نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم نے بھی یہاں کوئی مچھلی نہیں پکڑی، نہ جانے کیا بات ہے۔ پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک ترکیب نکالی۔
میں نے اللہ کا نام لے کر دریا میں چھلانگ لگائی اور وہاں کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی مچھلی بیٹھی ہے اور اپنے چاروں طرف کی چھوٹی مچھلیوں کو کھا رہی تھی۔ مجھے اس مچھلی پر بڑا غصہ آیا، بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ میں نے کیا کیا کہ ایک مکہ مار کر اس مچھلی کو ختم کر دیا، پھر وہیں آگ جلا کر مچھلی کو بھونا اور خوب مزے سے کھا کر اپنے گھر چلا گیا۔ مسافر نے کہانی سن کر کہا، واہ واہ، بہت ہی خوب کہانی ہے اور بالکل سچی۔ تینوں نوجوان بہت گھبرائے اور حیران ہوئے کہ اس مسافر نے ان کی عجیب و غریب جھوٹی کہانیوں پر یقین کر لیا اور انہیں سچ بھی مان لیا۔ اب مسافر کی باری تھی۔ اس نے اس طرح کہانی شروع کی۔ کئی سال ہوئے، میرا ایک باغ تھا جس میں ایک عجیب قسم کا درخت تھا۔ اس کی 3 شاخیں تھیں اور ہر شاخ میں ایک پھل تھا۔ جب پھل پک گیا تو میں نے ان تینوں پھلوں کو توڑ کر کاٹا۔ ہر پھل میں سے ایک نوجوان نکلا۔ چونکہ وہ میرا درخت تھا، اس لیے میں نے ان تینوں کو اپنے کھیتوں پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن وہ تینوں نوجوان بہت کامچور اور نکمے تھے اور دن بھر ایک جگہ بیٹھ کر گپے مارتے رہتے تھے۔ پھر وہ کام سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ میں بھی ان کی تلاش میں چل پڑا۔ خدا کا شکر ہے وہ تینوں غلام مجھے مل گئے اور اب وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد مسافر نے کہا، تم تینوں میرے وہی بھاگے ہوئے غلام ہو، اب میرے ساتھ چلو اور کام کرو۔ یہ کہانی سن کر تینوں نوجوان بے حد پریشان ہوئے۔ انہوں نے سوچا اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانی جھوٹی ہے تو مسافر شرط جیت جاتا ہے اور ان کا سارا مال و اسباب مسافر کو مل جانا ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر خاموش رہے۔ گاؤں کے چودھری نے نوجوانوں سے کہا کہ اب بولو، مسافر کی کہانی سچی ہے یا جھوٹی؟ وہ پھر بھی چپ بیٹھے رہے کہ بولیں تو کیا بولیں۔ اس پر چودھری نے کہا، مسافر شاید جیت گیا ہے، اور چونکہ تم اس کی کہانی کا کوئی جواب نہیں دے سکے، اس لیے یہ تمہارا مالک اور تم اس کے غلام ہو۔ اب جو اس کے جی میں آئے وہ کرے۔ مسافر نے کہا، یہ تینوں غلام بھاگتے وقت میرا مال بھی لے گئے تھے، اس لیے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ سب میری ملکیت ہے۔ یہ بھگوڑے اور چور ہیں۔ یہ کہہ کر مسافر نے تینوں نوجوانوں کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور سب سامان باندھ کر سرائے سے روانہ ہو گیا۔ نوجوان چپ چاپ بیٹھے بے بسی سے اس کو جاتے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کہہ سکے۔ چودھری نے ان سے کہا، یہ تمہارے جھوٹ بولنے کی سزا ہے۔ اب توبہ کرو کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو بچوں، اس کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ یہ کہانی آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ جھوٹ بولنے سے کبھی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے۔